اللہ پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں ناراض ہوئی؟ مسلمان عورتیں یہ واقعہ ضرور سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھی، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے۔ گھر کے صحن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ پیالے سے پانی پی رہی ہیں۔ وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حمیرہ تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچانا۔ غور فرمائیے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتی ہیں، شوہر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، مگر سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق حیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے پانی کو پینا چاہتے ہیں۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پانی بچا کر خدمت اقدس میں پیش کیا تو نوش فرمانے سے پہلے معلوم کہ اے حمیرہ تم نے اس پیالے کے کس حصے سے لب لگا کر پانی پیا تاکہ میں بھی اسی جگہ سے پانی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پانی پیتی یا ہڈی چوستی پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے نوش فرماتے اور ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے جہاں سے میں پیتی یا کھاتی۔ بعض اوقات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر کے قصے یا گزرے ہوئے واقعات بیان کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر سماعت فرماتے رہتے اور خود بھی کبھی اپنے واقعات سناتے۔ کھانے پینے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جو دستیاب ہوتا ہے اس میں سے جو چاہتی کھاتی اور جو چاہتی پہنتی۔ اس زمانے میں ہاتھی کے دانتوں کے زیورات کا رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے زیور پہننے کا حکم فرماتے، بیویوں کو پاک صاف رہنا پسند فرماتے، ازواج مطہرات پہ لان تان نہ فرماتے اور نہ ہی ان سے سخت لہجے میں گفتگو فرماتے، اور اگر کوئی بات نہ گوارا خاطر ہوتی تو التفات میں کمی فرما دیتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتی ہیں، خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک روز حبشی لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھیل مجھے دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ جو مسجد میں کھیلتا تھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا کہ آپ ہر روز سورج ڈھلنے سے پہلے اپنی بیویوں سے ملنے جایا کرتے تھے، جتنا وقت ملتا اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کرتے، اور یہ سورج ڈھلنے کے بعد اپنی اس بیوی کے گھر چلے جایا کرتے جس کے اس دن باری ہوتی تھی۔ بیویوں کی اسی طرح سے باریاں تھی کہ ایک رات ایک بیوی کے گھر جایا کرتے اور دوسری رات دوسری بیوی کے گھر تشریف لے جایا کرتے۔ اسی طرح ہر بیوی کے لیے دن رات مقرر کیا ہوتا تھا۔ جو دن جس بیوی کے لیے مقرر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اسی بیوی کے حجرے میں گزارا کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دو حصے میں تقسیم تھی، کیونکہ کچھ بیویاں کا آپس میں تعلق زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات آپ میں شیئر کرنے کی زیادہ پسند کرتی تھی۔ ایک حصے میں حضرت عائشہ، حضرت سودا اور حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری ٹولی میں حضرت زینب، باقی ساری بیویاں شامل تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ معمولی کے مطابق اپنی بیویوں کے گھر جاتے، آخر میں اس بیوی کے گھر چلے جاتے تھے جہاں رات رکنا ہوتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے قرض زیادہ وقت گزارنے لگے، حضرت زینب کے پاس زیادہ وقت گزارنے لگے تو دوسری بیویوں نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسبت حضرت زینب کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ایک دن سب اکٹھا ہوئی اور ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگی کیا وجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت گزارتے ہیں تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کسی رشتہ دار نے شہد تحفہ بھیجا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تحفہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند۔ اس شہد کے مزے پینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت لگا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت حضرت زینب کے گھر میں گزرتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں اور فرمانے لگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت لگاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کوئی ایسی بات بتاؤ جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر وقت کم دیا کریں۔ انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس
آئیں گے تو ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی بات کہیں گے کہ اے حضور آپ کہاں تھے، اتنی دیر ہو گئی، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے تو ہم سب یہ کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ سے مغافیر پھول کی بو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مغافیر کے پھولوں کا رس پی کر آئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کو کسی قسم کی بھی بو بالکل پسند نہیں تھی، آج سے ہمیشہ خوشبو ہی آیا کرتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی آج کافی دیر سے آئے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زینب کے گھر سے شہد پی کر آ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے اللہ کے نبی آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سے بھی بو کو پسند نہیں کرتے، وہ کوئی ایسی چیز کے پاس نہیں جاتے جس سے ذرا سے بھی بو آئے، ان کا خدشہ ہو۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں حضرت حفصہ کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے سامنے قسم کھا کر فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو فرمایا کہ جو میں نے قسم کھائی ہے اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ازواج کا مقصد سمجھ گئے تھے، اس لیے آپ نے قسم کھا لی کہ آپ نہ صرف حضرت زینب سے بلکہ عام طور پر بھی شہد نوش نہیں فرمائیں گے، اپنی قسم کے متعلق کسی سے بھی ذکر نہ کرنا۔ لیکن حضرت حفصہ نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا جو قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے اے نبی آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ شہد ایک حلال چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو حرام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بخشنے والا ہے، اس قسم کا کفارہ آپ کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ کو جنہوں نے جو راز حضرت عائشہ کو بتایا اس کے بارے میں اشارہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا تم نے میری قسم کے بارے میں حضرت عائشہ کو کیوں بتایا؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ یہ راز کی بات ہے اور میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے، پر آپ نے یہ راز نہیں رہنے دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتاً حضرت حفصہ کو بتلایا کہ تم نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ پھر حضرت حفصہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتلایا کہ میں نے رات کو راز کے بات کو راز نہیں رہنے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو فرمایا مجھے میرے رب کائنات نے بتلایا ہے کہ حفصہ نے راز کو راز نہیں رہنے دیا، اس نے حضرت عائشہ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اب اگر تم دونوں اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تم دونوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر تم اپنی ضد پر اڑی رہے گی تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے میرے مددگار ہیں۔ سورۃ الرحم آیت 1 سے تا 5 میں اللہ پاک اس واقعے کو یوں فرماتا ہے یاد کرو جب نبی نے اپنے بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر دی اللہ نے اپنے نبی کو اس بات پر آگاہ کر دیا، تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئی۔ پھر جب نبی نے اپنے اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ اے نبی کے دونوں بیویوں اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑیں گے، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گے بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبریل ہے اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ وہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ حضرت عائشہ نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اللہ پاک سے توبہ کی اور پھر اللہ کے نبی نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اگر یہ کوئی عام بندہ بات کہہ دیتا تو اس کا کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی ہر ایک بات منہ سے نکلی ہوئی سچ اور حق ہوتی ہے۔ اگر اللہ پاک نبی کی اس قسم پر کفارہ مقرر نہ کر دے تو یہ رہتی دنیا تک شہد پینا منع فرما دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے قسم کھانے کا کفارہ مقرر کیا۔ اگر میں کسی چیز کو حلال کرنے والا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ سورہ نجم میں اس طرح حکم آیا ہے کہ میرے نبی اپنی مرضی کے مطابق بات نہیں کرتے، وہ وہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جس کا میں حکم دیتا ہوں۔ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا ہرگز نہ کریں، کسی کی خاطر بھی حلال کو حرام نہ کرو اور حرام کو حلال نہ کرو، نہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ کہو نہ ہی اس پر عمل کرو۔ محترم ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب